وہ دونوں اکثر ایک دوسرے سے ہمیشہ ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتے، وعدے کرتے، جنم جنم ساتھ رہنے کی دعائیں کرتے۔ عمران اپنی آگ میں خود ہی جل رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنا چاہا تھا۔ اس کے خیال میں تو نوریہ کا حقدار وہ ہے، کامران نہیں۔ اب عمران کو کامران سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ اب کامران سے بات کرنے کا روادار بھی نہیں تھا، لیکن نوریہ بھی مجبور تھی۔ اس کے دل میں صرف کامران تھا اور وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وقت اپنی برق رفتاری سے گزرتا رہا اور 3 مہینے بھی گزر گئے۔ اب اس کے پاس رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ نوریہ بے حد اداس تھی اور کامران بھی بے حد پریشان تھا۔ عمران کی حالت بھی غیر تھی۔ وہ خواہ اس سے بات نہ بھی کرتی تھی، مگر وہ دشمن جاں سامنے تو تھی نہ۔ انکل اور آنٹی سے ملنے کے بعد کامران سے ملی۔ کامران نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی ماما پاپا کے پاس مامی ڈیڈی کو بھیجے گا۔ نوریہ کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ اداس دل لیے لوٹ آئی۔ خوبصورت یادوں کے ساتھ ماما پاپا نے اس کا بھرپور استقبال کیا، لیکن نوریہ کا دل گھر میں بالکل نہ لگتا۔ وہ اداس پھرا کرتی، دل میں ایک آگ سی لگی تھی، ایک بے کلی تھی۔ دیار محبوب سے دور رہ کر عجب وحشتوں نے گھیرا تھا۔ جس گھر میں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، وہی گھر اسے ڈس رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی انکل آنٹی آ گئے۔ ماما پاپا ان کے آنے سے بہت خوش تھے اور نوریہ کا دل بھی اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اسے اپنی منزل صاف نظر آ رہی تھی، دل میں پھول کھلے تھے۔ نوریہ چائے کے ساتھ کچھ لوازمات لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تو اس کے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے ایک بھونچال آتا نظر آیا۔ آنٹی بتا رہی تھی کہ نسرین زندہ تھی اور امریکہ غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ واپس آ چکی ہے اور وہ نوریہ واجد علی کو عمران کے لیے مانگنے آئی ہیں۔ ماما پاپا نے فیصلہ نوریہ پر چھوڑ دیا۔ نوریہ نے صاف انکار کر دیا۔ اور وہ اب اس گھر میں اس شخص کی بیوی بن کر کیسے رہ سکتی تھی جس سے اس نے ہمیشہ نفرت کی تھی؟ وہ اپنے خواب اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ انکل اور آنٹی مایوس لوٹ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کامران اتنا بے وفا نکلے گا۔ وہ اب اپنی تعلیم کا ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ جوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلی گئی اور 15 سال کے بعد ساری دنیا سے ڈگریاں لے کر لوٹی۔ اب ملک کی مایہ ناز ڈاکٹر تھی۔ اس نے اپنے اسپتال کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ ماما پاپا کے بے حد اصرار پر بھی اس نے شادی کے لیے اقرار نہیں کیا۔ اسپتال کی تعمیر کا کام زوروں پر تھا اور پھر جلد ہی اسپتال تعمیر ہو گیا۔ نوریہ واجد علی نے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ اس کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ صبح بال بناتے وقت نوریہ کی نظر جب سر کی طرف اٹھی تو وہ چونک گئی۔ سر میں کئی چاندی کے بال چمک رہے تھے۔ عمر کتنی منزلیں طے کر چکی تھی، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کی مصروفیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اتنا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اس کی صحت بگڑ گئی۔ اب وہ کچھ آرام کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر ماریہ اسے صحت افزا مقام پر لے جانا چاہتی تھی۔ اتفاق سے وہ اسے کوئٹہ ہی لے گئی اور کوئٹہ سے اس کی بے شمار یادیں وابستہ تھیں۔ آج نہ جانے کیوں اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ اسے کامران کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ وہ یہاں سکون کے لیے آئی تھی، مگر اس کی بے سکونی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نوریہ کو اتنا بے چین دیکھ کر ماریہ اسے اپنی دوست کے گھر لے گئی۔ ہیلو نسرین، یہ میری دوست بھی اور کولیگ بھی ہیں، ڈاکٹر نوریہ۔ نوریہ کا نام سن کر نسرین کچھ چونک گئی۔ ہاں نوریہ، تمہیں نسرین کے بارے میں یہ بتانا بھول گئی
کہ نوریہ نام کا اس کی زندگی میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اصل میں یہ اپنے منگیتر کو چھوڑ کے امریکہ چلی گئی تھی۔ اسے فراڈ کر کے وہاں اس نے شادی کی تو پھر شوہر نے چھوڑ دیا۔ امریکہ میں اپنانا جتنا آسان ہے اتنا ہی چھوڑنا بھی آسان ہے۔ یہ لٹ کر جب واپس آئی تو کامران نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ کسی نوریہ کو چاہنے لگے تھے اور انہوں نے آج تک شادی نہیں کی۔ کامران کا چھوٹا بھائی عمران بھی نوریہ کو چاہتا تھا۔ اس نے والدین کو دھمکی دی کہ اگر اسے نوریہ نہ ملی تو وہ زہر کھا لے گا۔ بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر انہیں بڑے بیٹے کی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑا اور وہ عمران کا رشتہ نوریہ کے لیے لے کر چلے گئے، لیکن نوریہ نے انکار کر دیا۔ عمران نہایت ضدی لڑکا تھا۔ اس نے حسد کی آگ میں جل کر کہا کہ اگر نوریہ مجھے نہ ملی تو کامران کو بھی نہیں مل سکتی۔ نسرین نے عمران سے شادی کر لی، لیکن عمران نہایت اوباش اور لوفر ہو گیا۔ وہ اب مہینوں گھر ہی نہیں آتا ہے اور کامران آج کل یہیں اپنے بنگلے میں رہ رہا ہے، نوریہ کی یادوں کے سہارے۔ جانے کیوں یہ داستان سن کر نوریہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے آج ہی واپس جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ماریہ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بن رہی تھی۔ ماریہ کے بے حد اصرار پر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ماریہ نے اسے 2 دن کا وقفہ لیا کہ 2 دن کے بعد چلیں گے۔ ماریہ نے بیرسٹر کامران کا بنگلہ آسانی سے ڈھونڈ لیا اور اسے ساری کہانی سنا دی۔ کامران نوریہ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ نوریہ کا نام سن کر وہ جی اٹھا اور اسی وقت ماریہ کے ساتھ چل پڑا۔ نوریہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ اجازت ہو تو حاضر ہوں۔ کامران اپنی آنکھوں میں جہاں بھر کا پیار لیے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نوریہ نے مایوسی سے آواز سن کر سر اٹھایا تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ وقت کی بے رحم ساتیں کامران کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی تھی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ پروکار لگ رہے تھے۔ نوریہ آؤ ہم نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ نہیں کامران، اب ہماری وہ عمر نہیں ہے، ہم کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ زیادہ عمر گزر گئی، کم رہ گئی ہے، یہ بھی گزر جائے گی۔ نہیں نوریہ، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ہمارا مقدر جدائی نہیں۔ وقت نے ہمیں پھر ایک بار ملا دیا ہے، کبھی نہ جدا ہونے کے لیے۔ لیکن نوریہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ نوریہ دوسرے دن واپس آ گئی۔ 7-8 دنوں کے بعد کامران بھی آ گئے اور ان کے والدین بھی۔ نوریہ کے والدین کو ساری کہانی سنائی اور ان کے بہت زیادہ سمجھانے پر نوریہ واجد علی مان گئی۔ اسے بھلا کامران کا ساتھ کیوں نہ قبول ہوتا، وہ تو تھا ہی نوریہ کا۔ آج نوریہ اور کامران کی شادی کی تقریب تھی۔ ماما پاپا بہت مطمئن اور مسرور نظر آ رہے تھے۔ کامران نے انگوٹھی پہناتے ہوئے جانے کیا بات نوریہ کے کان میں کہی۔ وہ شرما کر ایک طرف ہو گئی، لبوں پر حسین مسکراہٹ کے ساتھ۔